ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لینے سے انسان نیک تو بن جاتا ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لینے سے انسان کا شمار نیکوں میں تو شمار ہونے لگتا ہے، لیکن جو عبادت کا رنگ، عبادت کی جو لذت اور اس عبادت پر اللہ کی طرف سے جو معرفتیں اور حکمتیں اور جو نور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ جوانی کی عبادت میں ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے در حقیقت عبادت تو جوانی ہی کی عبادت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبرے، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی جوانیوں کو اللہ کے لیے کھپا دیتے ہیں، اس کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، تو در حقیقت عبادت کا مزہ اور لطف جو ہے وہ جوانی ہی کے اندر ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اب میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں سجدے کی لذت نہیں ملتی، پیشانی نہیں جھکا سکتے، صحیح طریقے سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کاش جوانی میں یہ عبادت ہوتی تو سجدوں کے اوپر نور کیسے نظر آتا۔ ان سجدوں میں جو پھر لذت ملتی ہے، پھر اس کی کچھ چاہت اور چاشنی کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات بھی اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو سوال پوچھنے ہیں، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، میرے بندے میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، تو نے جوانی کہاں پہ گزار دی ہے؟ پل پل کا روز محشر کیسے حساب دوں گا، کہاں زندگی گزاری کیسے جواب دوں گا۔ وہاں پل پل کا حساب دینا ہوگا اور پوچھا جائے گا، میرے بندے میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی، جوانی تھی، رعنائیاں تھیں، طاقت تھی، جسم کے اندر دوڑتا ہوا خون تھا، تو نے ان جوانی کو کہاں پہ گزارا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے کچھ نوجوانوں کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اور یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب بڑے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، یوں سمجھ لیجئے شہزادے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میلہ لگتا ہے اور یہ نوجوان جب میلے کے اندر پہنچتے ہیں، قوم بھی پہنچتی ہے، تو دیکھا ایک نوجوان میلے سے کنارہ کش ہو کے ایک جگہ بیٹھا ہے۔ آج تو میرا نوجوان نہ جہاں دھڑکتے جسم ہوں، پھڑکتی آوازیں ہوں، نیلے پیلے رنگ نظر آتے ہوں، تو وہاں تو میرا نوجوان ٹوٹتا ہے، لیکن یہ نوجوان کچھ اور ہی تھے۔ ایک بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آیا تو دیکھا یہ الگ کیوں بیٹھا ہے، گئے اس کے پاس، یہاں آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ جی اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ میری قوم والے بتوں کی یہاں آ کے عبادت کرتے ہیں، یہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور میں تو رب کی توحید کا اقرار کر چکا ہوں۔ یہ نوجوان کہتا ہے اچھا میرے دل میں بھی تو یہی بات ہے۔ یہ بھی بیٹھ گیا، کچھ اور نوجوان بھی آئے، جمع ہو گئے، 5 یا 7 یا 9 کی تعداد تھی۔ تو ان سب نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہمارے بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ سب ہم کو قتل کر دے گا، لہٰذا یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے جا کر غار کے اندر پناہ لی اور وہاں سوئے
تو اللہ نے پھر ایسا سلا دیا کہ 309 سال تک اسی طرح سوتے ہی رہ گئے۔ اور اللہ کو کیسے پسند آئے، سبحان اللہ، اللہ کو اتنے محبوب ہو چکے، اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج، یہ میرے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں، تم نے ان کے اوپر سے نہیں گزرنا ہے، جب بھی گزرنا ہے اس غار سے ایک سائڈ پہ ہو کے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ کیونکہ زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، تو فرمایا ان کے سائٹوں کو تبدیل کرتے رہنا تاکہ ایسا نہ ہو زمین کھا جائے۔ انہوں نے میری خاطر قبیلے کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، میں رب ان کا اکرام کرتا ہوں کہ فرشتے کو مقرر کر کے ان کی سائٹیں 309 سال تک تبدیل کراتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے قرآن میں پوری سورت کہف کے نام سے اتار دی، ان غار والوں کے نام سے اتار دی۔ اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم نے دنیا والوں کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما دیجیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ یہ بھی تو نوجوان تھے کہ جن کی جوانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔